اب اس کے اندر حج کے اندر ایک اور اہم ترین جو عنوان اور باب رہتا ہے وہ جنایات کا، یعنی حالت احرام میں احرام کی پابندیوں کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے قصوروار آدمی پر، اس خطا کار پر جو کفارہ لازم ہوتا ہے، ان غلطیوں کا بیان۔ ایسی غلطیاں احرام کی حالت میں یا حرم کے علاقے میں کی جانے والی ایسی غلطیاں جس کے لیے کفارہ لازم ہوتا ہے، ان غلطیوں کو جنایت کہتے ہیں، جمع اس کی آتی ہے جنایات، باب الجنایات اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے باب الجنایات۔ جنایات اس کا واحد یا سنگولر فارم ہوتا ہے جنایتوں، تو مراد اس سے حرم کے علاقے میں اس کے احترام کے خلاف کوئی عمل کرنا۔ حرم کا جو مخصوص علاقہ ہے، حرم کے مخصوص علاقے میں جو حرم کے احترام سے متعلق شریعت نے جو پابندیاں رکھی ہیں، ان پابندیوں میں سے کسی پابندی کی خلاف ورزی کرنا، یا پھر حالت احرام میں جو آدمی احرام باندھا ہوا ہو، احرام کی وجہ سے جو اس پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ان کے خلاف کوئی عمل کرنا جس کی وجہ سے محرم پر احرام کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، تو اس پر کفارہ لازم آتا ہے، تو ایسی غلطیوں کو جنایات کہتے ہیں۔ ہی اعلیٰ قسمین جنایت علی الاحرام و جنایت علی الحرم والثانیۃ لا تختص بالمحرم وجنایت المحرم علی اقسام منها ما يوجب دما ومنها ما يوجب صدقة وهي نصف صاع من بر ومنها ما يوجب دون ذلك ومنها ما يوجب القيمة وهي جزاء الصيد ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين فالتي توجب دما هي ما لو طيب محرم بالغ عضوا أو خضب رأسه بحناء أو ادهن بزيت ونحوه أو لبس مخيطا أو ستر رأسه يوما كاملا أو حلق ربع رأسه أو محجمه أو أحد إبطيه أو عانته أو رقبته أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس أو يدا أو رجلا أو ترك واجبا مما تقدم بيانه۔ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جنایات نامی احرام کے یا حرم سے متعلق جو غلطیاں ہوتی ہیں، یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ غلطیاں ہیں جو احرام سے متعلق ہیں، دوسرے وہ غلطیاں ہیں، وہ جنایتیں ہیں جو حرم کے حوالے سے، اور حرم کے حوالے سے جو غلطیاں یا جنایتیں ہوتی ہیں، اس میں محرم غیر محرم دونوں برابر ہیں، یعنی حرم کا احرام باندھے ہوئے آدمی پر بھی لازم ہے اور احرام نہ باندھے ہوئے آدمی پر بھی لازم ہے۔ احرام باندھا ہوا تو یا تو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے یا حاجی ہوتا ہے، تو اب اگر کوئی آدمی حج نہیں کر رہا ہے، حج کا احرام باندھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ حرم کے علاقے میں، احرام تو باندھا ہوا نہیں ہے، حرم کے علاقے میں ہے، تو جب تک وہ حرم کے علاقے میں رہے گا، حرم کا احترام، اس کی احترام کی پاسداری اس پر لازم رہے گی، اگرچہ کہ وہ حالت احرام میں نہ بھی ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں حرم کا احترام اور حرم کی حرمت کا پاس و لحاظ کرنا۔ تو جو آدمی حرم کی حرمت اور اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے، اس پر بھی کوئی نہ کوئی جزا اور کفارہ لازم آ جاتا۔ مثلا یہ کہ حرم کے علاقے کا کوئی درخت توڑنا، حرم کے علاقے کے کوئی پھل کو توڑنا، حرم کے علاقے کے پھول کو توڑنا، حرم کے علاقے کے کسی شکار کو شکار کرنا، یعنی حرم کا جو علاقہ ہے اس میں شکار کرنے کی اجازت نہیں، وہاں کی گھاس کو توڑنے کی اجازت، وہاں کے پودوں کو اکھیڑنے کی اجازت نہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا تو یہ حرم کی حرمت اور اس کے تقدس کے خلاف ہوگا۔
تو فرماتے ہیں کہ دوسری جو صورت ہے، یعنی حرم کے احترام کی خلاف ورزی کا جو معاملہ ہے، یہ محرم اور حلال، محرم اور غیر محرم، حالت احرام والا اور عام کپڑے پہنا ہوا عام حالت والا جو احرام کی حالت میں نہیں ہے، ہر دو کے لیے یہ برابر ہے۔ البتہ جنایت المحرم جو ہے، یعنی حالت احرام میں جو آدمی ہوتا ہے اس سے جو قصور ہو جاتے ہیں، وہ قصور، وہ غلطیاں کئی قسم کی ہیں، جن میں سے بعض صورتوں میں بکرے کی قربانی دینا اس کے کفارے کے طور پر لازم ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں بکرے کی قربانی جس کو دم کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ تھوڑا جزا اور اس کا کفارہ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، اور وہ ہے صدقہ دینا۔ صدقہ یعنی جیسے ہم صدقہ فطر دیتے ہیں 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یا 2.5 کلو کھجور، تو اس طرح ایک صورت میں بکرے کی قربانی دینا لازم ہوتا ہے، دوسری صورت میں کوئی صدقہ کر دینا 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت خیرات کر دینا، اور تیسری صورت صدقے کی اس سے بھی کم، مٹھی 2 مٹھی گیہوں خیرات کر دیے، یا کچھ پیسے خیرات کر ڈالے، آپ 10-20 روپے خیرات کر ڈالے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تیسری صورت۔ اور چوتھی صورت جو محرم کے حالت احرام میں خلاف ورزی کی صورت میں پیش آتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی جانور کا شکار کیا ہے تو اس جانور کی جزا کے طور پر اس جانور کی جو بھی قیمت ہوگی، جو جانور شکار کیا گیا حرم کے علاقے میں، مثلا یہ کہ اگر محرم آدمی حالت احرام میں ہرن کا شکار کیا، تو اب وہاں کے مقامی تجربے کار آدمی سے اس ہرن کی قیمت پوچھی جائے گی۔ کوئی دیندار صاحب تجربہ آدمی سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو ہرن ہے اس کی کیا قیمت ہونی چاہیے، تو وہاں کے علاقے کے جو صاحب تجربہ دیندار جو آدمی ہوگا وہ اس کی جو قیمت بتائے گا، اس قیمت کو اس کو خیرات کرنا۔ وَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ الْقَاتِلِينَ الْمُحْرِمِينَ، اور پھر بتا رہے ہیں اگر کسی جانور کو شکار کیا جائے تو جانور کے شکار والی صورت میں اگر اس کو شکار کرنے والے، ایک شکار تو ایک ہے، ہرن یا خرگوش تو ایک ہی ہے، لیکن اس کو مارنے میں 3-4 آدمی اگر شریک ہوئے تو تینوں چاروں مل کر ایک جزا نہیں دیں گے، بلکہ ہر آدمی اپنی اپنی جزا الگ سے ادا کرے گا۔ اگر ایک اکیلا آدمی ہرن کا شکار کیا، اس ہرن کو مارا، تو ہرن کی جو قیمت بتائی جائے گی وہ ایک اکیلا آدمی ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہی ایک ہرن کو پکڑنے اور اس کو مارنے میں، اس کو شکار کرنے میں اور شکار کر کے اس کی جان جانے میں اگر 2 آدمی حصے دار ہوئے تو دونوں کو الگ الگ باضابطہ ایک ایک ہرن کی قیمت ادا کرنا ہوگا، دونوں مل کے ایک ہرن کی قیمت نہیں ادا کریں گے۔ ایسے ہی اگر اس کو 3 آدمی مل کر جو حالت احرام میں تھے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس کو مار ڈالا، تو اب جان تو ایک ہرن کی گئی، لیکن چونکہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ احرام کی اس خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے، لہذا ہر ایک محرم ایک ایک ہرن کی جو قیمت بتائی جائے گی ادا کرے گا۔ اس طرح کل 3 آدمی مل کر جملہ 3 ہرنوں کی قیمت ادا کرے گا۔ فالتي توجب دما هي ما لو طيب محرم بالغ عضبا او خضب رأسه بحناء او ادهن بزيت ونحوه او لبس مخيطا۔ تو اب حالت احرام میں جو احرام کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں احرام باندھے ہوئے لوگوں سے، خواہ وہ حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں یا عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہوں، تو اس حالت میں ان پر لازم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی خوشبو نہ لگائیں، خوشبو والا تیل نہ استعمال کریں، خوشبو کا صابن نہ لگائیں، اور جو چیزیں بھی چاہے وہ قدرتی طور پر خوشبو والی ہوں یا اس میں خوشبو ڈال کر ملا کر پکا کر اس میں خوشبو کو پیدا کیا گیا ہے، بہرحال جیسے قدرتی طور پر خوشبو والی چیز زعفران،
مہندی ہے، تو یہ چونکہ فطری طور پر، قدرتی طور پر ان میں خوشبو ہوتی ہے، تو اب مہندی کو لگائیں گے، زعفران کو ہاتھوں پر مل لیں گے تو اس سے دم لازم آتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی ایسی چیز جس میں فی نفسی تو خوشبو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی خوشبو کی چیز ڈال کر ملا دی گئی، پکا دی گئی، جیسے کہ کوئی تیل ہے، کوئی تیل کے اندر کوئی پھول کی پتیوں کو یا کوئی خوشبو والی چیز کو ڈال کر پکا دیا گیا، جس کی وجہ سے اس تیل کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی، تب وہ تیل بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو حالت احرام میں ہے اور بالغ ہے، حالت احرام میں اگر نابالغ بچہ ہو تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جو حالت احرام میں ہیں اور بالغ ہوں۔ اگر جسم کے کسی ایک عضو پر مکمل، جیسے کہ ایک عضو مکمل، یہ پنجہ، اس پورے پنجے پر اگر کوئی اس طرح خوشبو لگا لیتا، سر ہے، سر کے مکمل بالوں پر مہندی لگا لیتا یا کوئی خاتون لگا لیتی، تو پھر ان کو ایک دم دینا پڑتا۔ دم کا مطلب ایک بکرے کی قربانی حرم کے علاقے میں ذبح کرنا پڑتا ہے، یا یہ کہ کوئی آدمی یا کوئی عورت زیتون کا تیل یا تل کا تیل یا پھر کوئی اور تیل جس میں خوشبو ملائی گئی ہے اگر وہ لگا لیتے ہیں تو ان کو دم دینا پڑے گا۔ یا پھر کوئی مرد آدمی سلا ہوا لباس پہن لے، کیونکہ مرد آدمی کے لیے حالت احرام میں سلا ہوا لباس پہننے کی پابندی ہے۔ خاتون کا احرام صرف ان کے اپنے بالوں کو ڈھانک لینا ہے، سلا ہوا کپڑا پہننے کی ان کے لیے پابندی نہیں، وہ تو معمول کے مطابق سلا ہوا کپڑا پہنے، لیکن حالت احرام میں ان کو اپنے بال ڈھانکے رکھنا ہے۔ البتہ چہرے کو کپڑا لگنے نہیں دینا، خواتین بھی اپنے چہرے کو کپڑا لگنے نہیں دیں گی، چہرے کو ڈھانک سکتی ہیں، اس سلیقے سے ڈھانکنا کہ چہرے کو کپڑا ٹچ نہ ہو۔ تو اگر وہ نقاب ڈالنا چاہتی ہیں تو نقاب ڈال سکتی ہیں، لیکن ہرگز کپڑا چہرے کو لگ رہا نہ ہو، بلکہ کچھ فاصلے کے ساتھ کوئی ایسی کیپ وغیرہ جیسے ہوتی ہے، سامنے کے حصے میں اس کو کچھ ایسے ٹاپ ہو جس کے اوپر سے کپڑے کو، وہاں پر کچھ اس طرح کی کیپس ملتی ہیں خواتین کے لیے کہ جس میں نقاب کے کپڑے کو آگے سے کر کے چہرے پر چھوڑا جاتا ہے، تاکہ نقاب بھی ہو جائے، چہرے کا پردہ بھی ہو جائے اور وہ نقاب چہرے کو نہ لگے۔ عام حالت میں جیسے خواتین اپنے چہرے کو نقاب کرتی ہیں، چہرے پر نوز پیس لگاتی ہیں، تو اس میں کپڑا براہ راست چہرے کو لگتا، حالت احرام میں ایسا کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ تو اس لیے خواتین کے لیے حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ بہتر یہ ہے کھلا رکھنے کے بجائے کوئی کپڑے کو اس سلیقے سے ڈھانک لے کہ چہرہ کا پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا چہرے پر نہ لگے۔ او لبس مخیطا او ستر رأسه یوما کاملا، تو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، مرد آدمی حالت احرام میں سلا ہوا لباس پہن لیا، چاہے وہ بھول کر پہنا ہو یا اپنے اختیار سے پہنا ہو یا کسی کی زبردستی سے پہنا، اور دن کا اکثر حصہ پہنا رہا، اکثر دن وہ پہنے ہوئے گزر، ایسا پہن کر اتار دیا فوری تو پھر دم لازم نہیں آتا، پہنا اور پہن کر فوری اتار ڈالا تو اس صورت میں دم نہیں لازم آئے گا، بلکہ کب لازم آئے گا کہ سلے ہوئے لباس کو اس نے دن کا اکثر حصہ پہنا رکھا، جیسے کہ 8-10 گھنٹے پہن کر رکھ لیا، یا تو پورا دن پہن کر رکھا، یا پھر 8-10 گھنٹے بھی اگر پہن کر رکھ لیتا ہے تو اس سے اس کو دم دینا لازم ہو جاتا۔ یا اسی طرح سے حالت احرام میں مرد آدمی کو سر کھلا رکھنا ہے، مرد آدمی کے لیے سر بھی کھلا رکھنا ہے، چہرہ بھی کھلا رکھنا ہے، اپنے یہ پیر کی جو پنجے کی ہڈی ہوتی ہے یہ ہڈی بھی کھلی رکھنا ہوتا، یہ ہڈی بھی نہیں ڈھانکنا پڑتا، تو پیر کے پنجے کی ہڈی بھی کھلی رہے گی، لہذا فل جو بوٹ ہوتا ہے
جس سے پورا پیر شوز کے اندر چلا جائے اور پنجے کے اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے یہ ہڈی چھپ جائے، ایسا جوتا نہیں پہننا چاہیے۔ پیر کے اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے یہ کھلی رہے، تو لہذا اس کے لیے کوئی کھلی چپل یا جوتا پہنا جائے تو ایسا جوتا جو اطراف سے پیر اس میں جاتا ہو لیکن یہ حصہ بیچ کا حصہ کھلا رہے۔ تو مرد آدمی کے لیے سر کو کھلا رکھنے کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی مرد آدمی سر کو ڈھانک لیا، ٹوپی پہن لیا، شملہ پہن لیا، یا سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے کوئی ٹوپی وغیرہ پہن لیتا ہے اور دن کا اکثر حصہ اس کو پہنے ہوئے گزر جائے تو پھر اس پر دم لازم آتا ہے۔ یا یہ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں اپنے سر کے پورے بال یا پاؤ سر کے بال منڈوا دیتا ہے یا کٹوا دیتا ہے، پورے سر کے بال کٹوا دے یا پاؤ سر کے بال بھی اگر کٹوا دیتا ہے تو پھر اس پر دم لازم آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر پچنا جو لگوایا جاتا ہے، پچنا کپنگ جو کی جاتی ہے، یا جیسے ڈاکٹرز اگر کہیں سیدری کرنا ہوتا ہے، کوئی آپریشن کرنا ہوتا ہے تو آپریشن کے حصے پر جو بال ہوتے ہیں ڈاکٹرز ان بالوں کو نکال کر وہاں پر سرجری کرتے ہیں۔ تو اب اگر سر میں کوئی زخم آ گیا تب سر کے اس زخم کے پاس جو بال ہیں ڈاکٹر اس کو نکالے گا، تب وہاں سرجری کے موقع پر اگرچہ کہ پورے سر کے بال نہیں نکالے جا رہے، جہاں پر ٹانکے دینا ہے وہیں کے نکالے جا رہے ہیں، اتنے بال اگر نکالے جاتے ہیں تو پھر اس سے بھی دم لازم آتا ہے۔ یا یہ کہ کوئی شخص حالت احرام میں اپنے بغل کے بال کاٹتا ہے یا مونڈتا ہے یا نوچ کر نکالتا ہے تو اس سے بھی دم لازم آئے گا، چاہے ایک بغل کے بال یا دونوں بغل کے بال نکالے۔ یعنی احرام پہننے سے پہلے یہ صفائی کر لینا چاہیے۔ اگر احرام کی حالت میں اگر کوئی شخص یہ صفائی کرتا ہے تو پھر دم لازم آئے گا۔ اسی طرح زیر ناف جو بال ہیں یہ بھی حالت احرام میں اگر کوئی صاف کرتا ہے تو اس پر بھی دم لازم آئے گا۔ اسی طرح گردن پر جو بال ہیں، سر کے بال چاہے پورے سر کے بال مونڈے یا پاؤ سر کے، دم دینا لازم ہے۔ اب یہ تو گردن ہے جو سر کے بالوں سے نیچے ہے، تو گردن پر کے بال بھی اگر کوئی آدمی حالت احرام میں نکالتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے تو اس سے بھی دم لازم آتا ہے۔ یا پھر کوئی شخص حالت احرام میں اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کے ناخن ایک ہی بیٹھک میں نکال لیتا ہے، دونوں ہاتھ کے دونوں پیر کے پوری 20 انگلیوں کے ناخن ایک ہی بیٹھک میں اگر نکال لیتا ہے تو اس سے بھی دم لازم آتا ہے۔ یا یہ کہ ایک ہاتھ یا ایک پیر کے، کوئی ایک ہاتھ کے یا پھر کوئی ایک پیر کے، یا تو دونوں ہاتھ دونوں پیر کے نکالے، یا پھر اسی طرح کوئی ایک ہاتھ کے یا کوئی ایک پیر کے پوری 5 انگلیاں ایک ہی بیٹھک میں نکال لیتا ہے، یا تو دونوں ہاتھ دونوں پیر کے پورے 20 انگلیوں کے ناخن ایک ہی بیٹھک میں نکال لے، یا یہ کہ کوئی ایک ہاتھ، دو ہاتھوں میں سے کوئی ایک ہاتھ کی پوری 5 انگلیوں کے ناخن ایک ہی بیٹھک میں اگر نکال لے تو اس سے بھی دم لازم آتا ہے۔ یا کہ کوئی ایک پیر کے، دو پیر بھی نہیں، کوئی ایک پیر کی پوری 5 انگلیوں کے ناخن اگر نکال لیتا ہے ایک ہی بیٹھک میں تو اس سے بھی دم لازم آتا ہے۔ یا حج کے جو واجبات، حج کے اندر جو کام واجب ہیں، حج کے اندر واجب کام جیسے کہ مزدلفہ میں ٹھہرنا، وقوف مزدلفہ کرنا، یا پھر 10 تاریخ کے دن قربانی کرنا، قربانی کے بعد سر منڈانا، قربانی سے پہلے کنکری مارنا جس کو رمی زمار کہتے ہیں، تو 10 تاریخ کے دن فجر کے بعد کنکری مارنا، پھر کنکری مارنے کے بعد قربانی دینا، قربانی دینے کے بعد سر کے بال حلق کرنا یا کٹنگ کروانا، یہ 3 کام حج کے واجبات میں، اور پھر یہ تینوں کام ترتیب وار کرنا، آگے پیچھے نہیں کرنا، یہ حج کے واجبات ہیں۔ اسی طرح طواف زیارت جو حج کے
دنوں میں کیا جاتا ہے، یعنی 10، 11، 12 کو جو طواف زیارت کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک صفا مروہ کے درمیان سعی جو ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ پھر اپنے وطن کو واپسی سے پہلے کعبۃ اللہ کا ایک طواف وداع کرنا، رخصتی طواف، یعنی کعبۃ اللہ شریف کو رخصت کرتے ہوئے ایک طواف کیا جاتا ہے، تو اس کو طواف رخصت یا طواف وداع کہتے ہیں، وہ بھی واجب ہے۔ تو یہ واجبات حج میں سے اگر کوئی چیز اگر چھوٹ جائے گی تو پھر اس کا بھی دم لازم ہوتا ہے۔ یہ یہاں تک وہ صورتیں بتائی گئیں جن میں دم لازم آتا ہے، کہ کون کون سی صورتوں میں بکرے کی قربانی بطور جزا اور کفارے کے لازم آتی ہے، ان قصور، ان خطاؤں کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ غلطیوں کا ذکر ہو رہا ہے جن میں دم نہیں بلکہ صدقہ، یعنی صدقہ فطر کی بقدر غلہ اناج خیرات کرنا ہوتا ہے، وہ صورتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔